17 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت ہی عظیم فتح عطا فرمائی۔ کفر اور اسلام کے درمیان جو پہلا معرکہ رونما ہوا وہ بدر کے مقام پر 17 رمضان المبارک کو یہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت ہی عظیم کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھانے کے باوجود مسلمانوں نے مختلف قسم کی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی جو ہے وہ جنگ کا حکم نہیں ہے، اس لیے ہم نے ابھی جنگ نہیں کر۔ اپنا شہر بھی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑ گیا، ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ شریف چلے گئے۔ وہاں پر بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، کسی طرح مسلمانوں کو جو ہے نا وہ تنگ کرتے تھے۔ تو بالآخر مسلمانوں کے لیے بھی حکم آ گیا، اب وقت آ گیا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں اب نکلو، اب نکلو، اب میدان لگانا ہے، اب میدان میں نکلنا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے نکلنے کا، وقت آ گیا ہے نکلنے کا، اب تلوار اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، اب میدان لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر سے کفار بھی نکلے، جنگ کے لیے کفار آ رہے ہیں، اور یہ تاریخی معرکہ جو آپ بارہا سن چکے ہیں کہ ادھر سے کفار جو جنگ کے لیے آ رہے ہیں ان کی تعداد 1000 کے برابر ہے، 1000 کے برابر کفار کی تعداد ہے، اور ان کے پاس تیر ہی تیر، تلواریں ہی تلواریں، نیزے ہی نیزے، جانور ہی جانور، گھوڑے ہی گھوڑے، سب کچھ موجود ہے، کھانے پینے کو بھی سارا سامان موجود ہے۔ ادھر مسلمان نکل پڑے ہیں، لیکن مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہوئے ہیں، بے سر و سامانی، لیکن مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان نے کبھی تعداد پر بھروسہ نہیں کیا ہے۔ مسلمان نے اگر بھروسہ کیا ہے تو رب کائنات کی ذات پر بھروسہ جو ہے وہ کبھی تعداد کو نہیں دیکھتے، وہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، وہ تو کوالٹی کو دیکھتے ہیں، وہ تعداد کو نہیں دیکھتے۔ تو پھر مسلمان نکلے، اور تعداد کتنی ہے؟ 313 بھی پورے نہیں ہیں، دراصل تو 305 تھے نا، 305 تھے، یہ تو 313 جو تعداد ہے، یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن کو مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا، یہ تو 313 تو ان کی تعداد ہے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کی تعداد 305 یا 313 ہی کر دیں، 313 کی تعداد ہے، اور آگے ادھر سے مد مقابلے میں جو کفار کے پاس گھوڑے ہی گھوڑے ہیں، اونٹ ہی اونٹ ہیں، تلواریں ہی تلواریں ہیں، نیزے بھالے، ادھر سے مسلمانوں کے پاس ٹوٹل یہ جو 305 جا رہے ہیں، ان کے پاس 8 تلواریں موجود ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، یہ ان کا عالم ہے۔ اب یہودی جو ہے، اب کفار تو نہیں جانتے نا، کفار ہوں، غیر مسلم ہوں یا منافق ہوں، وہ جو ہے وہ مومن کی طاقت کو کبھی نہیں پہچان سکتے۔ یہودی جو دکانوں پر بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کو، ان کو بھی پتہ تھا نا آگے سے ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے، 1000 کا لشکر ہے، اور سب کچھ موجود ہے، ان کے پاس اسلحہ ہی اسلحہ ہے، اور مسلمانوں کے پاس تو کچھ موجود بھی نہیں ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ کافر ہوں یا چاہے منافق ہوں، وہ مسلمانوں کی بظاہر تعداد کو دیکھ کر باتیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔
یہ ناممکن ہے. لیکن جو مسلمانوں کا اور جو عاشقوں کا، جو غلاموں کا جواب ہوتا ہے وہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے عطا فرما دیا ہے. صحابہ نے فرمایا او کافرو، تم ہماری تعداد کو دیکھ رہے ہو؟ او کافرو، تم ہمارے اسلحے کو دیکھ رہے ہو کہ بے سر و سامانی کا عالم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نہ نیزے ہیں، نہ بھالے ہیں، نہ تیر ہیں، نہ تلواریں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مقابلے میں سب کچھ موجود ہے. تو مسلمانوں کا جواب سنیے. 1400 سال پہلے اور 1400 سال بعد تک حضور کے غلاموں کا یہی جواب ہے، اور قیامت تک حضور کے غلاموں کا یہی جواب رہنا ہے کہ انہوں نے، صحابہ کرام نے فرمایا کافرو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں تو علم بھی نہیں ہے، ہمیں بھروسہ ان تیروں پر نہیں ہے، ہمیں بھروسہ ان تلواروں پر نہیں ہے، ہمیں بھروسہ ان نیزوں پر نہیں ہے، ہمیں بھروسہ ان بھالوں پر نہیں ہے. خدا کی قسم، ہم جس بھروسہ لے کر میدان میں اتر پڑے ہیں اور میدان کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں نہ تیروں پر نہ تلواروں پر بھروسہ ہے. اگر ہمیں کسی چیز پر بھروسہ ہے تو وہ دیکھو آگے آگے جو سادی سی کالی کملی والا یار جا رہا ہے، ہمارے سارے بھروسے اسی پر. یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے اس غربت کے عالم میں، اس کمزوری کے عالم میں، اس نکاحت کے عالم میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں یا رسول اللہ ہمیں آپ مروانے لے جا رہے ہیں. نہیں، حضور نے پوچھا جنگ سے پہلے حضور نے پوچھا صحابہ بتائیے کیا پروگرام ہے؟ کفار آ رہے ہیں جنگ پہ جانے کے لیے، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی تیار ہیں. حضور نے پھر پوچھا، حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی تیار ہیں. حضور نے پھر پوچھا، یہ تو مہاجر صحابہ اکرام تھے نا، پھر انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ جب جنگ کا وقت آئے، صوفی بننے کے وقت تو وہ صوفی بنے، ہاں جی وہ نمازیں تو پڑھے، اللہ اللہ کرے، لیکن میدان کا وقت آئے تو وہ کہے کہ نہیں تم جانو اور تمہارا رب جانے، تم لڑو اور تمہارا رب لڑے. ہمارے ان چیزوں سے کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. نہیں یا رسول اللہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں، یا رسول اللہ میدان لگنے کی دیر ہے، یا رسول اللہ ہم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی رہیں گے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ پوچھ رہے ہیں، آپ ہم سے پوچھتے ہیں جنگ کے لیے، یا رسول اللہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ تو آپ کا کام ہے، یہ تو آپ کا کام ہے، آپ جس سے صلح کریں آپ کی مرضی ہے، آپ جس سے قطع تعلق کریں آپ کی مرضی ہے، آپ جس سے جنگ کریں آپ کی مرضی ہے، آپ جس کے ساتھ جنگ نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے. یا رسول اللہ آپ کے ایک اشارے ابرو کی ضرورت ہے، آپ کے ایک اشارے کی ضرورت ہے. یا رسول اللہ یہ بدر تو یہ کھڑا ہے، بدر تو یہ کھڑا ہے، مقام بدر تو یہ کھڑا ہے، خدا کی قسم آپ کے ایک اشارہ لگنے کی دیر ہے، ہم تو اپنے گھوڑے دریاؤں میں دوڑانے کے لیے تیار ہیں، دریاؤں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ جس سے جنگ کریں آپ کی مرضی، جس سے صلح کریں آپ کی مرضی. یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم کریں، ہم یہ بدر تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو دریا میں بھی گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں. گھوڑے صحابہ کے پاس تھے بھی نہیں، گھوڑے تھے بھی نہیں، لیکن عشق اور محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. گھوڑے نہ ہونے کے باوجود میں حضور کی محبت میں مبالغہ کا یہ عالم ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. یہ حضور سے محبت کا عالم تھا، حضور سے عشق کا عالم تھا، حضور سے پیار کا عالم یہ تھا. صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کفار اور انسانوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ہم تو قوم جنات کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے آپ کا حکم ہو، آپ کی عشق پیار اور محبت میں ہم تو قوم جنات وہ جو نظر بھی نہیں آتی، ہم تو قوم جنات کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. خطرناک تو دشمن وہی ہوتا ہے جو نظر نہ آئے، جو دشمن نظر نہ آئے خطرناک وہی ہوتا ہے نا. نظر آنے والا دشمن تو خطرناک نہیں ہوتا، ہاں چھپا جو ہے.
دشمن وہی خطرناک ہوتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ جو نظر نہیں آتا دشمن، ہم تو ان سے بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور حضرت عمر بن ابی وقاص جو بھائی ہیں حضرت سعد کے، اور چھوٹے بھائی 14 سال کی عمر میں، وہ بھی خیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت سعد کی کرم نوازی ہو گئی، حضور نے اجازت عطا فرما دی جنگ کے لیے. اور چھوٹے بھائی کو اجازت، بہت کم سن تھا، حضرت سعد بھی چھوٹے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی ان سے بھی چھوٹے ہیں، تو حضور نے اجازت نہیں فرمائی. عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے بھائی کو اجازت عطا فرما دیے، مجھے؟ حضور نے فرمایا نہیں تم چھوٹے ہو. عرض کی یا رسول اللہ میں ویسے عمر میں چھوٹا ہوں لیکن طاقت میں اس کے برابر ہوں. یا رسول اللہ اجازت. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی، مجھے بھی جنگ کی اجازت عطا فرمائے. یہ بچوں کا جذبہ تھا میدان جنگ میں جانے کا، میدان جہاد میں جانے کا. آج جہاد کی آیتیں سلیبس سے نکال دی گئی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں قیامت تک جو قوم، جس قوم سے جہاد نکل جاتا ہے رب کائنات اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. جس قوم سے جہاد نکل جاتا ہے وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے. وہ رونے لگ گئے. حضور عرض کی یا رسول اللہ طاقت میں برابر. حضور نے فرمایا کشتی کرو. جب کشتی کرنے لگے اپنے بھائی کے کان میں کہا تیری تو قبولیت ہو گئی ہے بھائی جان، تیری تو قبولیت ہو گئی، مہربانی کرنا تو نیچے گر جانا نا، میں تیرے اوپر آ جاؤں گا تو حضور مجھے بھی اجازت عطا فرما دے گا. بڑے بھائی نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، چھوٹا بھائی اوپر چڑھ گیا. حضور نے فرمایا دونوں کی اجازت ہے. حضور بھی خوش ہو. حضور دیکھ رہے، حضور سن رہے ہیں، حضور کو تو علم ہے، حضور تو جانتے ہیں، حضور تو جانتے ہیں. حضور نے فرمانے لگے کہ واہ واہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت نے میری امت میں ایسے لوگ بھی عطا فرمائے، ایسے بچے بھی مجھے عطا کیے ہیں میری امت میں. جنگ میں وہ گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی شہادت عطا کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے میدان بدر میں، چھوٹے بچے وہ پوچھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے محبت اور مال کہ ابو جہل کہاں ہے؟ آپ حیران ہوئے، آپ نے پوچھا تم کیوں پوچھتے ہو؟ ان کا تو بڑا پروٹوکول ہے، وہ تو جو ہے سیکورٹی ہے، وہ تو ان کا سردار ہے. انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، ہم تہیہ کر کے آئے ہیں کہ یا تو آج اس ناری کو، یا تو آج اس دوزخی کو ماریں گے یا خود مر جائیں گے، ورنہ اس میدان سے نہیں جائیں گے. ان سے پوچھا اور پھر اس پر جھپٹے اور اس کو ختم کیا. عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ گئے میدان میں. اب کتنی تلواریں ہیں؟ 8. اب مد مقابل جو ہے وہ تلواریں، نیزے، بھالے، سب کچھ. اب جن کے پاس یہ محبت کا یہ عالم ہے، عشق کا یہ صحابہ کا عالم ہے، یہ حضور سے وارفتگی کا یہ عالم ہے، یہ ایمان کا یہ عالم ہے. ایمان تھا نا، ایمان کامل تھا. جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی، کھجور کے ڈنڈے توڑ کر میدان میں آ گئے. سامنے سے تیر ہو اور سامنے سے تلواریں ہو اور کوئی چھڑی پکڑ کر کوئی ڈنڈا لے کر میدان میں آ جائے، آپ اندازہ کریں. صحابہ کرام کیا تھا کہ وہ کھجور کی جو ہے وہ ٹہنیاں لے کر میدان میں آئے. لیکن یہ تاریخ گواہ ہے، یہ بڈھا نیلا آسمان گواہ ہے کہ وہ مٹھی بھر مسلمان. لیکن ایک بات تو اور بھی ہے نا کہ یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ جو میدان ہیں، ایسے تو نہیں سر کیے جاتے، ایسے تو نہیں فتح کیے جاتے. اس میں مدد جب تک شامل حال رب کائنات کی نہ ہو تو اس وقت تک. حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہم جب گئے میدان بدر میں، عریش کی جگہ آقا کریم علیہ السلام جہاں حضور علیہ السلام کا عریش مبارک، چھپر مبارک، آج کل جہاں مقام بدر پر آپ لوگ گئے ہوں وہاں پر مسجد عریش بنی ہوئی ہے، اسی جگہ پر حضور علیہ السلام حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہم سارے صحابہ ساری رات سوتے رہے. حضور علیہ السلام ساری رات سجدے میں سر رکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگتے رہے.
اور عرض کرتے رہے مولا کریم اللہم ان تہلک ھذل اصحابہ لم تعبد فی الارض ابدا. مولا کریم کرم نوازی فرما، مولا کریم مہربانی فرما، مولا کریم کرم فرما. ساری رات حضور مانگتے رہے، ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادات میں مصروف رہے، ریاضات میں مصروف رہے. صبح پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا کریم اللہم ان تہلک ھذل اصحابہ لم تعبد فی الارض. مولا کریم اگر یہ مٹھی پر مسلمان نہ رہے نا، پھر مولا تیرا نام لینے والا بھی اس پورے کرۂ ارض پر کوئی باقی نہیں رہے گا. پھر میدان لگا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں جنگ کرتے کرتے جب عریش کی طرف گیا، وہاں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس مانگ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. فقط آپ فرماتے بس میں گیا، حضور اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ رہے تھے کہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حضور پڑھ رہے ہیں. آپ فرماتے میں پھر میدان میں گیا، میدان میں جا کر پھر واپس آیا، پھر میں نے دیکھا حضور پڑھ رہے ہیں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. بابا جی صاحب فرمایا کرتے یہ ایسا وظیفہ ہے نا کہ دل کے ساتھ کوئی پڑھے تو پھر یہ دشمنوں کو چند سیکنڈوں میں تہ تیغ کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو یا حی یا قیوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقط یہی پڑھ رہے ہیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں دوسری مرتبہ میں آیا، میں دیکھ کر چلا گیا حضور یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں. تیسری مرتبہ میں پھر آیا، میں نے پھر دیکھا حضور یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں، حضور یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں. میں جب تیسری مرتبہ واپس گیا تو صحابہ بھی واپس آ رہے تھے. صحابہ نے کہا علی مبارک ہو، بدر فتح ہو گیا ہے، بدر فتح ہو گیا ہے، علی مبارک ہو. حضرت مولا علی فرماتے آئی اور اتنی تیز ہوا آئی. حضرت مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنی تیز ہوا، اتنا جکھڑ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. حضور فرمانے لگے ہاں علی جی حضرت جبرائیل آئے ہیں نا، حضرت میکائیل آئے ہیں نا. 3 مرتبہ چلی ہوا. آپ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ فرمایا حضرت جبرائیل آئے، دوسری مرتبہ حضرت میکائیل آئے، تیسری مرتبہ حضرت اسرافیل آئے. اور جب جنگ ختم ہوئی، فتح ہو گئی، حضرت جبرائیل امین واپس گئے. جب دروازہ کھٹکھٹایا رب نے فرمایا میرے محبوب سے پوچھ کر واپس آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، جنگ تو ختم ہو گئی، فتح ہو گئی واپس. حضور نے رب نے فرمایا نا جنگ چاہے ختم ہو گئی ہے، میں نے جو تجھے بھیجا تھا کہ میرے محبوب کو راضی کر کے آنا ہے، پوچھ جا کر پوچھ میرے محبوب سے تو راضی ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اور راضی بھی ہے کہ نہیں ہے بتا. تو حضرت جبرائیل امین پوری فوج کے ساتھ نیچے واپس آئے. حضور کی بارگاہ میں حضور نے پوچھا کیوں واپس آ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ رب نے تو داخل بھی نہیں ہونے دیا. رب نے فرمایا محبوب جب تک راضی نہ ہو تم نے واپس بھی نہیں آنا. حضور نے فرمایا جبرائیل میں راضی ہوں تو واپس چلا جا. یہ رب ہے اور رب کی محبت ہے. حضرت میکائیل جب میدان میں حضور نماز 3 دن پھر حضور نے وہاں پر قیام فرمایا تو حضرت میکائیل سامنے سے حضور مسکرائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے دوران نماز؟ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا نا کہ صحابہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دوران نماز حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں نا. سب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نیا کام تھا کہ آپ نماز میں مسکرانے لگے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت میکائیل جب جنگ سے واپس جانے لگے تو مجھے اشارہ کہ یا رسول اللہ اب راضی ہیں؟ تو میں بھی مسکرا پڑا کہ ہاں میں بھی راضی ہوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں.